اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ وہ دنائے سبل ختم ارسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہش کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ الہی فیض مرشد سے قلب روشن کر میرا، حضور سیدی فخر السادات باصفا کے واسطے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان زاویہ نشین محمد افضل بٹ آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے۔ آپ سب ناظرین کو اور اہل وطن کو اور یہاں پر موجود میرے معزز مہمانان گرامی قدر، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام اہل وطن کو بانی پاکستان، ملت کے پاسبان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ یہ خوبصورت علمی فکری اور تربیتی نشست یوم قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 دسمبر کے موقع پر مرکز اقبال سیالکوٹ سے حافظ نصیر آفیشیل فیس بک پیج سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا یہ پرمسرت دن ہم اپنے محسن ملت، عہد آفرین شخصیت، عظیم قانوندان، اصول پسند سیاستدان، بے مثل مدبر بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یہ دن اپنے قائد سے اہل تجدید کا دن ہے۔ آئیے ہم سب مل کر تمام تفرقات کو ختم کریں، نفرتوں کو دور کریں، ایک پہچان کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہے پہچان پاکستان پاکستان۔ معزز ناظرین، یہ عرض وطن پاکستان اس دانائے راز جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بے مثال محنتوں کا ثمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد وطن میں ساتھ لے رہے ہیں۔ یہ وطن، یہ مادر وطن جو ہے ہمیں انعام کے طور پر نہیں ملا۔ ہزاروں چراغ جلے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے، اور اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں۔ ہم آج کی اس خوبصورت پرمسرت نشست پر اپنے قائد جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ان جملہ خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہماری آج کی اس خوبصورت نشست میں ہماری بڑی خوش قسمتی کہ آج ہم وطن عزیز کی ممتاز نامور شخصیت، عظیم دانشور، محقق، مصنف اور ممتاز قانوندان، بہت سی کتابوں کے مصنف، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت حوالہ جس پہ ان کو خود بھی ناز ہوگا، فخر ہوگا کہ ختم نبوت، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، تحریری طور پر، تحریری طور پر وہ محتاج بیان نہیں۔ کسی بھی مقام پر گفتگو کرنے کے لیے مقام شناس ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں بالکل یہ شعوری طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی شہر اقبال کی ممتاز علمی اور صحافتی شخصیت جناب محمد آصف بلی صاحب ایڈوکیٹ آج ہماری اس نشست میں آپ حضرت قائد کے حوالے سے اپنے خیالات سے میں نوازیں گے۔ یقیناً جناب محمد آصف بلی ایڈوکیٹ صاحب یہ انسائکلوپیڈیا ہیں، اور ان کی جو کتاب جناح اسلام اور پاکستان، آج میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو، اہل وطن کو اپنی گزارشات سے آگاہ کریں۔ خصوصی طور پر ہماری اس نشست کی صدارت ہمارے بہت خوبصورت شہر کی دینی اور روحانی شخصیت جناب حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سردار بہاول شاہ صاحب وہ فرمائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ میں جوائن کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ شہر اقبال کی خوبصورت دینی اور علمی شخصیت، نمائندہ نسل کے جو ہیں ترجمان، دینی اسکالر، پرنسپل پنجاب کالج سیالکوٹ پروفیسر علامہ محمد نصیر القادری صاحب، جو ہماری اس نشست کے روح رواں ہیں، اور ان خوبصورت نشستوں کے انتظام الاسلام کے حوالے سے ہم ان کے بھی بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ اور ہمارے ساتھ بہت خوبصورت قاری اور ثناخوان رسول جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارشد تبسم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ہماری ان خوبصورت نشستوں کا آغاز جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید
اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد ارشد تبسم صاحب سے اس خوبصورت نشست کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور بارگاہی سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کیجیے آپ۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ سبحان الله سبحان الله۔ وللآخرة خير لك من الأولى۔ سبحان الله سبحان الله۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ سبحان الله سبحان الله۔ ألم يجدك يتيما فآوى۔ سبحان الله۔ ووجدك ضالا فهدى۔ سبحان الله۔ ووجدك عائلا فأغنى۔ سبحان الله سبحان الله۔ فأما اليتيم فلا تقهر۔ الله أكبر الله أكبر۔ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ سبحان الله۔ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو
تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوق تیرا اگر نہ ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور میری حاضری کا آخری شعر ہے کہ فرصت کش مکش مدے
فرصت کش مکش مدے ای دل بے قرار را فرصت کش مکش مدے ای دل بے قرار را یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب. ماشاءاللہ. معزز ناظرین، ہمارے ممدوح صاحب حال قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یوم پیدائش کے سلسلہ میں منعقدہ اس خوبصورت نشست میں ہمارے بڑے محترم جناب علامہ محمد ارشد تبسم چشتی صاحب تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرما رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شرفا کلام لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ہمارے ممدوح صاحبان حال کے سلسلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مثال سب سے اہم ہے. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ وہ استقامت و صداقت کا پیکر قائد اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا. اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کیا، اسے صاحب حال بنا دیا. فتویٰ اس کے خلاف تھا لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھیں، اسے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنا دیا. اہل شرع کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو نہ پہچان سکا، معترض رہا. اہل باطن پہچان گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے، یہ فیض ہے کسی کی ذات کا، یہ نصیب کا فیصلہ ہے. اہل باطن قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے، منزل مل گئی، ملک بن گیا، پاکستان بن گیا. فتویٰ دینے والے آج تک نہ سمجھ سکے کہ یہ کیا راز تھا. قائد اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے. آج کی اس خوبصورت نشست میں میں چاہوں گا کہ ہمارے حافظ نصیر آفیشیل فیس بک پیج کے روح رواں پروفیسر محمد نصیر القادری صاحب اس نشست کی اہمیت اور غرض و غایت کے حوالے سے ہماری سماعتوں کی نظر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. تمام تعریفوں کے وہ لائق ہے اللہ رب العزت کی بابرکت ذات، اس کی حمد و ثنا کے بعد وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا مالک ہے. بے شمار درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جو ہمارے لیے باعث نجات ہیں اور نجات کا ذریعہ ہیں. ناظرین سامعین، اس مالک کا شکر ہے جس کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم منعم پاکستان، معمار پاکستان، اس عظیم شخصیت کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے. اور یہ ہماری قلبی بھی توجہ ہے، جسمانی فرض بھی ہے اور قلبی فرض بھی ہے، اور بلکہ ہمارا روحانی فرض بھی ہے.
انتہائی عزت کے لائق، انتہائی مشفق، مہربان، آج کی ہماری اس خصوصی نشست کے جو مہمان خصوصی ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں، عظیم قانون دان ہیں، مصنف کتب قصیرہ اور بلکہ انسائکلوپیڈیا اپنی ذات میں ہے، ایک جماعت ہے، ایک تحریک ہیں، اور اللہ نے عزت دی ہے، نام بھی دیا ہے، مگر عاجزی اور انکساری بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نوازا ہے۔ محترم جناب محمد آصف بلی صاحب، حضور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے بہت سا ٹائم نکال کے آج ہماری اس محفل کو زینت بخشی۔ ہمارے پروگرام کی آن بان شان میرے دست و بازو چیئرمین زاویہ فوم جناب محمد افضل بٹ صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد ارشد تبسم صاحب، ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد فخر السادات، سید السادات، جانشین سادات حضور پیر سید عارف بہاول اکشا صاحب آپ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ناظرین، غرض و غایت کا بٹ صاحب نے ذکر فرمایا، اس سے بڑی غرض و غایت کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہم جس شخصیت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کو بھولتی نہیں ہیں۔ جو قومیں اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں، یقیناً پھر وہ قومیں زندہ بھی نہیں رہتی۔ عرض یہ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، دونوں شخصیات نے اپنے لیے زندگی میں، دونوں نے شاید اپنے لیے دعائیں نہ اتنی مانگی ہوں، نہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی دعائیں اپنے لیے مانگی، نہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے شاید اتنی دعا مانگی جتنی ان کے جانے کے بعد آج قوم ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ سکول ہے، کالج ہے، پروگرام ہے، صبح ہے، دوپہر ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یقیناً وجہ یہی ہے، جو دوسروں کے لیے زندگی گزارتا انسان گزار کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہمیشہ لوگوں کی زبانوں کا ترانہ بنا دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج ہر جگہ پہ کبھی تو اقبال کا نام لیا جاتا ہے اور کبھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ حاضرین، حقیقت بھی یہی ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی جد و جہد کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یہ باغ دوڑ، یہ کیوں اس طرح کا پہلو آپ کے ساتھ شامل ہو گیا؟ جو جواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیا وہ بھی سنہری حروفوں پہ لکھنے والا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان جیا ہوں اور مسلمان سا کام کیا ہے، اور میں مسلمان ہو کے ہی مرنا چاہتا ہوں۔ یہ چاروں کام کرنے کے بعد جب میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں تو میرا رب مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناب، ویل ڈن۔ یہ وہ شاباش ہوتی ہے، انسان جتنے مرضی کام کرے، ایک باس کی طرف سے، ایک سربراہ کی طرف سے جب لفظ شاباش کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اس کی محنت رنگ لے آتی ہے، نہ اسے تھکاوٹ کا پتہ چلتا ہے، نہ اسے زندگی کا پتہ چلتا ہے، اس کی ساری زندگی کوششیں صرف ایک شاباش کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اور چھپی ہوتی ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں، میرا رب مجھے ویل ڈن کہہ کے، شاباش کہہ کے جب اس انداز میں مجھے یاد کرے گا تو میں سمجھوں گا میری کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہاں جا کر بھی ظاہری کوٹ بھی ہے، ٹائی بھی ہے، پینٹ شرٹ بھی ہے، مگر وہاں رہ کر ظاہر ایک جیسا ہے، مگر کسی نے قائد اعظم کا باطن دیکھا ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم ظاہری طور پہ انگلستان کے لگتے ہیں، مگر اندر سے، سینے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے غلام لگتے ہیں۔ لوگوں نے شاید سمجھا انگلستان جا کے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا، شاید ہم نے ایک سنگاڑا ہے، ایک پھل ہے سنگاڑا، اسے دیکھا ہوگا، وہ گندے پانی میں بنتا ہے، گندے پانی میں پیدا ہوتا ہے، جب اس کو دیکھا جائے تو سیاہ اس کا رنگ ہوتا ہے، اسے پکڑا جائے تو ہاتھ بھی میلے ہو جاتے ہیں، مگر جب اس کی کھلڑی ادھیڑی جاتی ہے، اسے سائڈ پہ کیا جاتا ہے،
اندر سے انتہائی سفید نکلتا ہے۔ حاضرین محترم، ظاہر جیسا بھی ہو، جب انسان کا باطن صاف ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوششیں کی وہ سفید پتھر کی طرح، سفید نمونے کی طرح کی۔ آج یہی وجہ ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئی، جتنے حملے اس ہمارے وطن پر، ہماری ریاست پر ہوئے جب سے پاکستان بنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ اسی حالت میں قائم دائم ہے، اس لیے کہ اس کو بنانے والوں کی نیت بڑی صاف اور شفاف تھی۔ اور یہ وجہ تھی کہ جب پاکستان بن گیا تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو جس انداز میں کہا، دوست اقبال کا کون ہے؟ قائد اعظم۔ قائد اعظم کا دوست کون ہے؟ اقبال۔ اور جب پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنا لیا تو جب بن گیا تو اپنی زبان سے یہ لفظ حسرت بھری زبان سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہے، کاش آج میرا دوست اقبال زندہ ہوتا اور اسے میں کہتا، دیکھ میں نے آج تیرا پاکستان بنا دیا ہے، دیکھ آج تیرا پاکستان بنا دیا ہے۔ جن کے نیتیں صاف تھی، ارادے صاف تھے، اللہ تعالیٰ انہیں منزلیں عطا فرماتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی شخصیات کا ایک نام ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل میں ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قانون دان دیکھیں تو قائد اعظم جیسا کوئی نہیں، مصلح دیکھیں تو قائد اعظم جیسا نہیں، مدبر دیکھیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نہیں۔ اور آخری بات کر کے میں مائک جو ہے بٹ صاحب کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں بڑی بڑی عدالتیں آئیں اور بڑے بڑے فیصلے آئے، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ آیا اور ایک ایسا فیصلہ کیا جس پر انگریز نے بھی اپنی ذات کو سلنڈر کر دیا، اور حیران ہو کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے آج لوگ فیصلے بڑے وکیل کرتے ہیں۔ بڑے وکیل اس لیے کرتے ہیں کہ بڑا مقدمہ ہے، بڑا وکیل ہوگا، اور پھر شہرت بھی بڑے وکیل بڑے ناموں سے کرتے ہیں کہ بڑا کیس جیتیں گے تو بڑا نام ہوگا، کوئی پیسے کے لیے، کوئی دولت کے لیے۔ مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اندر کا ایک صوفی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی وجہ تھی قائد اعظم نے اگر دولت کی طرف دیکھنا ہوتا تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو کیس لڑنے کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے تو یہی الفاظ تھے کہ چھوڑیں آپ لوگوں کی باتیں، بس ایک بار یوں کہہ دیں، پھر قائد آپ کو اس طرح اس مقدمے سے باہر نکالے گا جس طرح آٹے سے ایک بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ مگر کمال جائیں، غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، نہیں، جو اللہ نے اعزاز مجھے دیا ہے میں اس کا انکار تو کر ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ آخری بات جو میں کرنے لگا تھا وہ یہی تھی، ایک مجرم کو جب پھانسی کی سزا دی گئی، تختے پہ چڑھانے کا، گلے میں پھندا ڈالنے کا جب حکم دیا گیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ مقدمہ ہوا اور مقدمہ لڑ بھی رہے تھے، جج نے فیصلہ بھی لکھ دیا، تحریر بھی کر دیا، مگر فیصلہ ظاہری طور پہ ہو چکا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی طریقے سے مطمئن تھے کہ میرا موکل جو ہے انشاءاللہ پھانسی کے پھندے پہ تو چڑھے گا، مگر موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ جب پھانسی کا دن آیا، اس دن سارے لوگ بھی جمع ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے، جج بھی، لوگ بھی سارے، پھانسی کے پھندے پہ اس کو چڑھایا گیا، لٹکایا گیا، گلے کے اندر رسی جب لٹکائی گئی، جب یہ سارا پروسیس ہو چکا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب رک جائیے۔ سامنے نوجوان کو رکایا گیا، نوجوان سامنے آیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اب اس کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، فرمایا اب پھانسی نہیں ہو سکتی، اب آپ اس کو نیچے اتار دیں۔ جب پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو آپ نے فیصلہ سنایا تھا وہ ڈاکومنٹ لے کے آئیں، وہ کاغذ لے کے آئیں۔ جب کاغذوں کو لایا گیا، کہا پڑھیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کیا سنایا گیا تھا، کیا لکھایا گیا تھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ اس مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے اور گلے کے اندر رسی ڈالی جائے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ پروسیس ہو گیا ہے، اس کو لٹکایا بھی گیا ہے اور گلے میں پھندا ڈالا بھی گیا ہے، آگے موت کا ذکر نہیں ہے، اگر موت کا ذکر ہوتا تو پھر ضرور اسے پھانسی موت دی جاتی۔ یہاں دکھائیے، پھر
انگریز بھی قائل ہوا اس عظیم دانشور، اس عظیم ذہین انسان کے، پھر انہوں نے سائڈ پہ کیا۔ جب کرنے کے بعد اس کے بعد انگریز نے ہمیشہ کے لیے ایک لفظ کہہ دیا، کہا ہم ہینگ بھی کریں گے، اس کو لٹکائیں گے بھی آئندہ کے لیے، اور گلے میں پھانسی کا پھندا بھی دیں گے، مگر کب تک؟ یہ لفظ اس کی عبارت میں آج تک لکھے ہیں، اس نے واضح طور پہ یہ لفظ لکھے، ٹو بی ہینگڈ ٹل ڈیتھ، جب تک انسان کی روح جو ہے یہاں سے جسم سے، باڈی سے نکل نہیں جاتی، تب تک اس کے جسم کو لٹکا کے رکھا جائے گا۔ یہ قائد اعظم کا موقف تھا، اور جج کہنے پر مجبور ہوا، کہنے لگا یو آر گریٹ لائر مسٹر محمد علی جناح، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سلوٹ کیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت، یہ تو وہ ویسے میں نے بات کی، یہ تو قبلہ لائر تو قبلہ ہیں، اور اصل حقیقت بھی یہی بتائیں گے۔ تو حاضرین محترم، ہمارا صرف حصہ یہ ہے، اگر ایک گھر کا ایک فرد آزاد ہو کر آئے تو گھر والے سارے خوشیاں مناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جس نے پوری قوم کو آزاد کرایا تھا اس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا احسان ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لئن شکرتم، اللہ کہتا ہے لازیدنکم۔ شکر کیا ہے؟ اعتراف نعمت ہے۔ شکر کیا ہے؟ اعتراف احسان ہے۔ اے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آزاد وطن جیسی نعمت عطا فرمائی، آپ کا احسان ہے اس قوم پر۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین، ہمارے ممدوح بانی پاکستان محسن ملت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی کے یوم پیدائش کے سلسلہ میں منعقدہ اس علمی اور فکری نشست میں ہمارے محترم پرنسپل پنجاب کالج سیالکوٹ پروفیسر محمد نصیر قادری صاحب بڑی جمعیت کے ساتھ اس نشست کی غرض و غایت حمیت اور افادیت کے حوالے سے اظہار خیال فرما رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انہوں نے ہمارے ممدوح کے بارے میں بڑے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا، وہاں ہمارے آج کے مرکزی مہمان مقرر شہر اقبال کی بڑی خوبصورت شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت تعارف آپ کا پیش کیا ہے۔ یقین فرمائیں، یہ اس نشست میں 2 دن پہلے جب ہم لاہور سے جناب صاحبزادہ پیر سردار بہت شاہ صاحب اور پروفیسر نصیر قادری صاحب ہم لاہور سے آ رہے تھے، تو اس نشست کے حوالے سے جب ہم نے مہمان مقرر کے بارے میں ہم نے مشاورت کی، تو صاحبزادہ صاحب بھی اور پروفیسر صاحب بھی اور میں بھی اس بات پہ کہ سیالکوٹ میں ہمیں حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ اسلام پر اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے جناب محمد آصف بلی صاحب ایڈوکیٹ، ان سے بہتر میں کوئی آدمی واقعی نظر نہیں آیا۔ تو یہ ہمارا انتخاب تھا، بہت رات لیٹ ان سے رابطہ ہوا، ان کی محبت کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اہل وطن جو ہے وہ آپ کے خیالات سے مستفید ہوں۔ میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں جناب ممتاز صحافی، قانون دان، نامور شاعر، بہترین مقرر، سماجی علمیت بھی صحافتی خدمات میں جن کا ایک زمانہ موترف ہے، مصنف کتب کثیرہ، اور میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ ان کا جو سب سے بڑا تعارف ہے، جو ان کے لیے بھی بہت بڑے اعزاز اور فخر کا باعث ہے، کہ مجاہد تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہیں، وطن عزیز کی متحرک فعال شخصیت۔ میں جناب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ یہ ذرا مجھے لگا ہی دیں جہاں لگانا چاہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ حضرات کا ممنون ہوں کہ آپ نے یہ عزت افزائی کی کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے موقع پر مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے یہاں دعوت دی۔ یہ جب میرے بھائی تلاوت کر رہے تھے اور نعت رسول مقبول کلام اقبال کی صورت میں پیش کر رہے تھے، آج کی تقریب کا حاصل تو یہ تلاوت اور نعت ہی ہے ویسے۔ اور میں قائد اعظم کے حوالے سے، ان کی قسمت اور ان کی عظمت کے حوالے سے رشک کرنے کی بات یہ ہے کہ مسجد میں یہ تقریب منعقد ہے، آپ کا یہ فورم، یہ مطلب اسے آپ اتفاق کی بات نہ کریں کہ یعنی یہ آپ کا حسن انتخاب ہے
اور قائد اعظم کے لیے یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ بھی ہے کہ یہ مسجد میں قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمت اور ان کے کردار کی بات ہو رہی. اور یہ ایسا کیوں نہ ہو. قائد اعظم علیہ رحمت کی جو نسبت ہے اسلام کے ساتھ، ویسے تو ہر مسلمان کی نسبت ہوتی ہے، یعنی وہ اسلام پر ایمان لانے کے بعد ہی مسلمان ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے دانشوروں کی کمی نہیں. میں نام بھی لیتا ہوں. سیاستدانوں اور قانون دانوں میں اعتزاز احسن ایک بڑا معروف نام ہے. نذیر ناجی صحافت میں بہت بڑا نام ہے. عطاء اللہ قاسمی صحافت میں بہت بڑا نام ہے، اور اس کی تو مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اعتزاز احسن کہتے ہیں، اور اس جیسے اور بھی دانشور کہتے ہیں، کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا تھا، اسلام کے لیے نہیں بنا تھا. تو میں نے ان کا جواب دیا اپنے کالم میں کہ مجھے ایسے مسلمان سے تعارف کروایا جائے کہ جس کا اسلام پر ایمان نہیں ہے اور وہ مسلمان ہے. یعنی کوئی شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد ہی مسلمان ہو سکتا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے، قائد اعظم کو ان کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے یہ تقریب ہے، تو میرا مرکز و محور قائد اعظم ہی رہے گا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر بنایا تھا، اور قائد اعظم کا یہ نقطہ نظر تھا کہ اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. دراصل نصیر صاحب یہ وہ گمراہ لوگ ہیں. میں ان کو کافر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، یا میرا اس حوالے سے میں زیادہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ شخص کہتا ہے کہ اسلام کا ہماری ذات سے تعلق تو ہے لیکن ریاست سے نہیں ہونا چاہیے، وہ دراصل اپنی ذات سے بھی اسلام کا تعلق نہیں چاہتے. یہ بات آپ نوٹ فرما لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا ریاست سے تعلق نہ ہو، وہ اپنی ذات سے بھی ایک رسمی بات کرتے ہیں. یعنی وہ کھل کر نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا میرے ساتھ بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اسلام کا ریاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام کے بارے میں میرا علم یہ ہے کہ اس کا ریاست سے تعلق نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں کوئی اجتماعی نظام موجود نہیں ہے، اس میں کوئی معاشرت کا نظام نہیں ہے، اس میں کوئی معیشت کا نظام نہیں ہے، تو دراصل وہ اسلام سے ناواقف ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جس طرح نصیر صاحب فرما رہے تھے کہ قائد اعظم ایک مغربی لباس والا آدمی، وہ ایک ایسی شخصیت جو کسی مطلب ادارے سے، کسی مکتب سے اسلام کی وہ تعلیم حاصل کرنے والی شخصیت نہیں تھی. اور قائد اعظم نے خود بھی کہا ہے کہ میں کوئی مولانا نہیں ہوں، میرا دین کے بارے میں کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن جتنا میرا علم ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جتنا بھی میرا علم ہے وہ علم مجھے یہ کہتا ہے کہ قرآن حکیم میں تمام جو ہمارا معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. یہ قائد اعظم فرماتے ہیں. انہوں نے بلکہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ سوائے جہلا کے ہر کوئی اس بات کا اعتراف کرے گا کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے. بے شک. کبھی انہوں نے اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہا، کبھی انہوں نے قرآن کو مکمل ضابطہ حیات کہا. اور یہ جو خطبہ الہ آباد ہے 1930 میں علامہ اقبال میں، اچھا ایسے دانشور بھی موجود ہیں. ظاہر ہے کہ قائد اعظم کی اس مجلس میں اقبال کے ذکر کے بغیر بھی بات مکمل نہیں ہوگی، تو میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے میں نے خطبہ الہ آباد میں الگ اسلامی ریاست کا تصور پیش نہیں کیا تھا. ایسے لوگ بھی ہیں. اصل میں پورا اگر مطالعہ کیا جائے تو پھر بات کھلتی ہے کہ جو خطبہ الہ آباد تھا اس میں جو بنیادی باتیں علامہ اقبال نے کی، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ اسی صورت میں محفوظ رہ سکتا ہے کہ جب یہ ہمارا اجتماعی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اگر ہم اس کے اخلاقی ضابطے کو، معاشرتی ضابطے کو نہیں مانیں گے تو پھر اسلام کا بھی حشر وہی ہوگا جو عیسائیت کا ہے. یعنی عیسائیت اس وقت پوری دنیا میں بطور نظام کہیں موجود نہیں ہے. امریکہ میں، برطانیہ میں جو مطلب عظیم اکثریت ہے عیسائیوں کی، وہاں
عیسائیت کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں کہ وہاں ایسے قوانین موجود ہیں، پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں کہ جو اسلام کی بات ایک طرف رکھتے ہوئے جن کا عیسائیت میں بھی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عیسائیت جو ہے یا یہودیت جو ہے اپنے اپنے وقت میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ادیان ہے۔ تو جو اللہ کا دین ہے اس میں ایک مرد کی مرد کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے، ایک عورت کی عورت کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے، شراب کی حرمت عیسائی ایون ہندو کہتے ہیں، ہندو کہ ہمارا مذہب بھی مطلب وہ شراب کو الاؤ نہیں کرتا، اور عیسائیوں نے تو باقاعدہ مطلب یہ یہاں پھر عدالت میں بھی اپنا اس مقدمے کو پیش کیا کہ یہ جو عیسائیت کی بنیاد پر پاکستان میں پرمٹ دیے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ الاؤ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں ابھی جو صحیح معنوں میں نظریہ پاکستان تھا یا تصور پاکستان تھا قائد اعظم کا، اس حوالے سے اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، تو اس لیے ہمارے بھی ایک ایسا نظام چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس پناہ دے۔ اس کی میں مثال یہ بھی دوں گا کہ سود کی حرمت، اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے، یعنی سود کی حرمت تو ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، قرآن حکیم میں طے شدہ مسئلہ ہے، حدیث کی صورت میں طے شدہ مسئلہ ہے، لیکن اسلامی نظریاتی عدالت نے جب فیصلہ کیا سود کی حرمت کا تو اس کے خلاف جو اپیل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں وہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے کی تھی، اور اس اپیل کو بھی یہ 97 اور 99 والا جو ان کا دور ہے، یعنی اس کو 21-22 سال ہو گئے ہیں، اس کا فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی ابھی تک نہیں کر رہی۔ تو یہ ساری باتیں جو ان اسلامک ہیں، یہ کنسیپٹ آف قائد اعظم نہیں ہے، یہ کنسیپٹ آف پاکستان نہیں ہے۔ اب قائد اعظم کا آغاز کرتے ہیں کہ جب وہ لنکنز ان میں داخلہ لیتے ہیں، یہ تو مشہور بات ہے نا کہ لنکنز ان میں داخلہ لیتے ہیں، 17 سال عمر ہوگی، 18 سال عمر ہوگی، کیونکہ وہ 20 سال میں تو بیرسٹری کر کے واپس آ گئے، تقریباً 3 سال کا وہ کورس تھا۔ تو انہوں نے جو لنکنز ان میں داخلہ لینے کی اپنی وجہ بیان کی، اور وہ وجہ بھی آپ کے لیے بڑا خوشی کا باعث ہوگا کہ وہ کراچی بار ایسوسی ایشن میں میلاد النبی کی تقریب تھی، کراچی بار ایسوسی ایشن کے زیر تمام، یعنی وکلا کا اجتماع اور یوم ولادت رسول کی نسبت سے تقریب، اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے لنکنز ان میں داخلہ اس لیے لیا تھا کہ وہاں جو اس کا بیرونی گیٹ تھا اس پر جو دنیا کے عظیم قانون دینے والے ہیں سب سے نمایاں نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ پھر یہ ایک کتاب آئی ہے رضوان احمد کی، قائد اعظم کے ابتدائی 30 سال، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میلاد النبی کی تقاریب میں قائد اعظم بہت شرکت کرتے تھے۔ میں یہ ان کے نوجوانی کی باتیں کر رہا ہوں، مطلب یہ کوئی قائد اعظم کا یہ اتفاقیہ بات نہیں ہے کہ قائد اعظم کو قیام پاکستان کے بانی ہونے کا اتنا بڑا شرف اور اعزاز حاصل ہوا ہے، بلکہ یہ اعزاز اسی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ قدرت اس لالے کی جو حنا بندی ہے وہ از خود اقبال کی زبان میں کر رہی تھی، اور پھر قائد اعظم یہ درجہ بدرجہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی یہ تقریباً روزنامہ انقلاب میں 1939 میں ان کا چھپ چکا ہے۔ اگر میں یہاں سے ذرا فوری طور پر وہ ریفرنس تلاش کر سکوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھ کر وہ آپ کو پیش کروں کہ قائد اعظم نے یہ جو تھوڑا سا پھر اسے کر لیجیے گا جی ایڈٹ، تو ماشاءاللہ چلے میں ایک اور حوالہ جو بالکل سامنے آ گیا، یہ آسٹریلیا کے باشندوں سے ریڈیو پر قائد اعظم کا خطاب ہے، اور یہ 19 فروری 1948 جب وہ گورنر جنرل تھے۔ اندازہ کریں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان پر خطاب نہیں ہے، یہ آسٹریلیا کے عوام سے خطاب ہے، ان کے ریڈیو پر خطاب ہے، اور یہ پوری دنیا میں سماعت کیا گیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ بعض وقت بندہ کہتا ہے کہ شاید کوئی اپنی عوام کو یا قوم کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کی جا رہی ہے، یعنی اسلام کا ایک نعرہ کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ اب آسٹریلیا کے عوام کو جو خطاب قائد اعظم کر رہے ہیں گورنر جنرل پاکستان کی حیثیت سے، وہاں جو پیغام دے رہے ہیں اس کا میں نے عنوان اس ان کے پیغام سے جو نوٹ کیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہیں، ہم ایک
اسلامی برادری سے منسلک ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا قائد اعظم نے کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے تقریباً 1000 میل کے فاصلہ پر ہے اور ان کے درمیان مملکت ہند کا علاقہ حائل ہے۔ بیرون ملک کے ایک طالب علم کے دل میں جو پہلا سوال ابھرے گا وہ یہ ہوگا کہ ایسے دو خطوں کے درمیان جن میں اس قدر فاصلہ ہے وحدت حکومت کس طرح قابل عمل ہو سکتی ہے؟ میں اس سوال کا جواب یہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں ایک لفظ میں دوں گا اور وہ ہے ایمان۔ اللہ پر ایمان، اپنے آپ پر ایمان اور اپنے مستقبل پر ایمان۔ جو لوگ ہم سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں شاید وہ اس مختصر جواب سے مطمئن نہ ہوں، اس لیے میں تھوڑا سا پس منظر، یہ انگریزی کا اردو ترجمہ میں نے خود کیا جی، تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ قائد اعظم کہہ رہے ہیں ہماری عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے پیرو ہیں، ہم اس اسلامی برادری کے ارکان ہیں۔ اسلامی اخوت کی بات جس میں حقوق، شرف و احترام اور تکریم ذات کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز۔ ہم میں اخوت اور وحدت کا گہرا جذبہ موجود ہے، ہماری اپنی تاریخ اور رسوم و روایات ہیں، ہم اپنے تصورات حیات، نقطہ نظر اور احساس درو کے مالک ہیں، اور یہی وہ عوامل ہیں جس سے ہماری قومیت تشکیل پاتی ہے۔ یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان اسلامی اخوت کے تحت 1000 میل کے فاصلے پر یہ دنیا میں ایک منفرد مثال تھی، اور اس پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ یہ کیا ہے کہ قائد اعظم کا درج بالا پیغام آج بھی ہمیں دعوت فکر دیتا ہے۔ جب تک ہمارے درمیان اسلام کے رشتے کی بنیاد پر امت واحدہ کا احساس موجود رہا مشرقی اور مغربی پاکستان متحد رہے۔ یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کے ٹوٹنے سے نظریہ پاکستان کی نفی نہیں ہوتی، ہم نے اسلامی اخوت کے رشتے کو فراموش کر دیا تو پاکستان دو لخت ہو گئے۔ اگر ہم اسلامی اخوت کے رشتے پر اللہ کی رسی کے ساتھ وہ جو مضبوطی سے رشتہ ہے اسے استوار رکھتے، قائم رکھتے، تو پھر یہ جو 1000 میل کا فاصلہ ہے اسی صورت میں 1947 میں جس طرح پاکستان متحد بنا تھا آج بھی وہ متحدہ پاکستان ہمارے سامنے ہونا۔ اس میں ایک بہت ہی اچھی بات جو میں نے ایک نوٹ کی ہے، اصل میں نے کوئی نشان وغیرہ نہیں لگائے، اور یہ کتاب بھی میں نصیر قادری صاحب کے حوالے کر کے جانا ہے کہ تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو اپنا مشرقی اور مغربی پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم نے جس اسلامی اخوت اور نظریے کی بات کی وہی پاکستان کی بنیاد، اور اس میں جو قائد اعظم کا جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے میں وہ ہی اپنا تقریباً عنوانات یا وہی ان کے بیانات یا نظریات جو آپ ظاہر ہے مختلف کتابوں میں دیکھ چکے ہوں گے بکھرے ہوئے، اور آپ تائید کریں گے کہ قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب ہندوستان میں پہلے غیر مسلم نے یا ہندو نے اسلام قبول کیا پاکستان اسی دن معرض وجود میں آ گیا۔ ذرا غور فرمائیں کہ ایک فرد کے مسلمان ہونے سے پاکستان کیسے بن سکتا ہے۔ قائد اعظم نے اس کی توضیح یہ پیش کی کیونکہ وہ فرد اب پہلی قوم کا نہیں ایک اور قوم کا فرد بن چکا تھا، ایک نئی قوم۔ اور اس سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان ایک ہندو کے مسلمان بننے سے یا ایک غیر مسلم کے اسلام لانے سے پاکستان بن سکتا ہے تو پھر آخری مسلمان کی موجودگی تک پاکستان قائم بھی رہ سکتا ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پاکستان سے مربوط بھی ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں مختلف بات یہ ہے کہ نظریہ زندہ رہتا ہے، سلطنتیں مٹ بھی سکتی ہیں، سلطنتیں بن بھی سکتی ہیں۔ اب دیکھیں نا یہ قبلہ اول پر بھی اغیار کا قبضہ ہے، لیکن اس کے قبلہ اول ہونے کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی، اسی طرف ہم نماز پڑھتے تھے۔ آج قبلہ اول پر اگر اغیار کا قبضہ ہے تو اگر اس کے قبلہ اول ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو پاکستان کے دو لخت ہونے سے بھی نظریہ پاکستان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نظریہ پاکستان اسی طرح استوار ہے۔ نظریہ پاکستان تو اس وقت بھی تھا جب پاکستان نہیں تھا،
یعنی نظریہ پاکستان نے ہمیں پاکستان دیا. کتنی خوبی ہے اس نظریے میں. پاکستان نے ہمیں نظریہ نہیں دیا, یعنی پاکستان کے بعد یہ نظریہ نہیں گڑا گیا. اب بڑے بدبخت لوگ ہیں. ایک وہ نذیر ناجی کا میں نے ابتدا میں حوالہ دیا تھا, تو نذیر ناجی نے کہیں لکھا کہ جناب پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے. وہ لوگ تو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اگر کوئی کہے کہ جی ملک کا بھی نظریہ ہوتا ہے, ریاست کا بھی کوئی نظریہ ہوتا ہے. حالانکہ ریاست پاکستان کی تو انفرادیت ہی یہی ہے, اس کا امتیاز ہی ہے کہ اس کا ایک نظریہ ہے, ہندوستان کا کوئی نظریہ نہیں. لیکن اسرائیل بھی ایک ایسی مثال ہے کہ اس کا ایک نظریہ ہے, یعنی وہ یہودیت ہے اگرچہ, لیکن وہ اپنے یہودیت کو, اپنے دین کو اپنے ریاست کے ساتھ جڑا ہوا سمجھتے ہیں. اور اسی طرح جو ریاست مدینہ ہے, ریاست مدینہ بھی اس وقت مطلب قائم ہوئی جب ایک قسم کا غلبہ اسلام, یعنی اتنی اکثریت میں مسلمان وہ ان کا وجود آ چکے تھے کہ وہ ایک ریاست کے طور پر ان کے نظام کو چلایا جا سکتا تھا. اور وہی جو ریاست مدینہ ہے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسی نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے. اب دیکھیں, میں بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اسلام کی بات بہت کرتے ہیں, مطلب میرے جیسا جو آدمی وہ شاید میں اتنا عمل پیرا نہ ہوں. میں نماز کے حوالے سے تو خاصا حد تک اپنی اصلاح کر چکا ہوں, لیکن میرے نے بہت ساری چیزیں اگر میں غفلت کا شکار ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حقیقت کا وجود نہیں ہے. یعنی ہم حقیقت سے دور, اگر میں اسلام پر انفرادی طور پر بھی عمل نہیں کر رہا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. اسلام از ناٹ رسپانسبل. یعنی اگر ہمارے ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو اسلام کا اس میں قصور نہیں ہے. اسلام کو تو ہم اپنے نزدیک آنے نہیں دے رہے. ایک بڑے عالم دین نے بات کی جی, بڑی مزیدار بات کی, میں وہ مستعار لیکن مطالعہ ہی ہے جو بندے کو بناتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہم اسلام کو اس طرح سے آنے دینا چاہتے ہیں کہ میرے ہمسائے کے گھر تو اسلام آ جائے, وہ میرے گھر کا خیال رکھے لیکن میرے گھر اسلام نہ آئے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ دروازے بند رکھیں گے, اسلام کو ڈاکو تو نہیں ہے کہ دیوار پھلانگ کر آ جائے, تو اسے تو آپ آنے دیں گے تو آئے گا نا. یعنی ہمیں اسلام کی جو دعوت ہے اسے قبول کرنے چاہیے اور اسلام کو خود بھی اپنے قریب آنے کی دعوت دینے چاہیے, تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور میں قائد اعظم کے حوالے سے میں دوبارہ وہ یہ جو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ نے اس محفل کو برپا کیا ہے, اس پر ایک بار میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تقریر لمبی بٹ سے اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ بعض کا جو طوالت تقریر ہے وہ تکرار مضامین کا بھی باعث بنتی ہے اور بے اثر بھی ہو جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے جتنے لمحات آپ نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں, جو سن رہے ہیں, جو ان کے گزرے ہیں, وہ ان کی زندگی سے منہا ہو رہے ہیں, اور ہم بے پرواہی سے یہ سارے لمحات ضائع کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے قیمتی لمحات جتنے بھی مجھے میسر آئے قائد اعظم کے حضور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے, آخر میں اقبال کا میں ایک حوالہ ضرور دوں گا کہ ایک دفعہ اقبال کو نہرو ملنے آئے, بلکہ کہا یہ کتاب ہے جی اقبال کے آخری 2 سال. تو نہرو کے ساتھ ایک میاں افتخار الدین, وہ پنجاب کے بڑے معروف لیڈر تھے, ان کا تعلق کبھی کانگریس میں بھی رہا, پھر وہ ہماری پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے اور مسلم لیگ کے بھی وہ ساتھ رہے. امروز اور پاکستان ٹائمز, یہ 2 اخبار تھے, اس کے وہ مالک بھی تھے. وہ افتخار الدین صاحب نہرو کی موجودگی میں علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ جو ملت اسلامیہ اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کا آپ کا مقام ہے, آپ کا جو عزت ہے اور آپ کا جو احترام ہے, تو آپ خود قیادت کریں مسلمانوں کی. تو علامہ اقبال صاحب فراش تھے, وہ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ آپ مجھے بہلا یا پھسلا رہے ہیں کہ میں قائد اعظم کے سامنے آ جاؤں. قائد اعظم ہی اصل لیڈر ہے, میں تو صرف ان کا سپاہی ہوں. دیکھیں اقبال تو غیر معمولی شخصیت ہے. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں, واللہ نہیں ہے. تو اقبال جیسی غیر معمولی شخصیت جس شخصیت کے بارے میں یہ کہے کہ اصل لیڈر تو وہ ہے, میں تو ان کا سپاہی ہوں, اس سے زیادہ پھر اعتراف عظمت کے لیے بھی باعظمت ہونا ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. یہ جناب آپ کے حضور میں ابھی پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, بہت خوب جناب. اور آپ ماشاءاللہ میرے پاس آ کر لکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. معزز ناظرین, یہ مختصی نشست اس چیز کی متقاضی تو نہیں تھی کہ ہمارے ممدوح صاحب حال بانی پاکستان محسن ملت کے پاسبان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی کی
شخصیت کا، ان کی خدمات کا، ان کی حیات کا، ان کے افکار کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن بڑے اختصار و جامعیت کے ساتھ ہمارے مرکزی مہمان مقرر جناب محترم محمد آصف ولی صاحب ایڈوکیٹ، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو، اہل وطن کو آج کی اس خوشی کے موقع پر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا جو ہے وہ خوبصورت ہمیں پیغام دیا۔ اور چونکہ قائد کا بھی پیغام ہے کہ امید، ہمت اور خود اعتمادی میرے ہم وطنوں کے لیے، ان کا یہی پیغام جو ہے جناب محمد آصف ولی صاحب نے ہم سب تک پہنچایا۔ آخر میں خصوصی طور پر جو ہے وہ قیام پاکستان کے سلسلہ میں ہمارے ممدوح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن مشائخ نے، علماء نے اور جن مردوزان نے، بچوں نے اس ملک کے قیام کے لیے قربانیاں دیں، ہم ان سب کو بھی ساتھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان سب کے بلند مراتب کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں۔ آخر میں چونکہ اس خوبصورت نشست کی صدارت ہمارے محترم، ہمارے روح رواں، ہماری نشستوں کے جناب حضرت علامہ صاحب زادہ پیر سید ہر بہلک شاہ صاحب، جن کی ہم نے یہ خواہش پر بھی یہ نشست مرتب کی، وہ تشریف نہیں لا سکے، ان کا مجھے بھی فون آیا کہ میں نہیں پہنچ پاؤں گا، تو پروفیسر صاحب خصوصی دعا فرما دیں، تو میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں، اس کے بعد میں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہ پاک ساڈی اس بابرکت اور روحانی نشست نو تیرے بابرکت گھر دے وچ بیٹھے ہاں، اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرما۔ آمین۔ اللہ پاک جس نظریے دے نال اور جس سوچ دے نال اسی بیٹھے ہاں اور جس سوچ دے نال گفتگو کیتی گئی ہے، اللہ اس پاک وطن نو اس سوچ دا عملی نمونہ بنا دے یا رب العالمین۔ بانی پاکستان، محسن پاکستان، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، آمین۔ اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، آمین۔ اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، اللہ انہاں دا اے دتا ہویا ملک، اے ریاست، اے وطن، اللہ پاک دی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ اس دی سرحداں دی حفاظت فرما، اللہ دے پیرا داراں دی حفاظت فرما، اللہ پاک تحریک پاکستان جننے شہید ہوئے نے، جڑے شہداء نے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ پاک جس کوششاں دے نال اے وطن حاصل کیتا ہے، ماواں، بہناں، بیٹیاں، یا رب العالمین تو بہتر جاننا ہے، جنہ عزتاں دے نال وہ گزریاں نے اور جڑے معاملات دے نال گزریاں نے، اللہ انہاں دی عزتاں دا صدقہ اس وطن دی حفاظت فرما، آمین۔ اللہ اس وطن دی حفاظت فرما، آمین۔ یا رب العالمین نظام مصطفیٰ دی بہار عطا فرما، نظام مصطفیٰ دا بول بالا فرما، یا رب العالمین اس وطن دی خیر فرما، آمین۔ اللہ اس وطن نو ہمیشہ تا قیامت آباد فرما۔ محسن ملت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرما، آمین۔ اللہ انہاں دونوں ہستیاں دے درجات بلند فرما، انہاں دے نظریات، انہاں دے احساسات، انہاں دے جذبات، جس مقصد واسطے اللہ انہاں نے خطہ پاک سانو عطا فرمایا سی، اللہ مشائخ علماء جڑے شامل ہار رہے نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دے دست و بازو رہے نے، اللہ انہاں دی قبراں نو بقعہ نور بنا دے، اللہ انہاں دی قبراں نو بقعہ نور بنا دے۔ یا رب العالمین سانو سب نو آپس چ اتفاق، اتحاد، پیار محبت دی فضا عطا فرما، آمین۔ ایک قوم ہون دی توفیق عطا فرما، جس طرح پلی صاحب نے فرمایا ہے نظریہ ایک ہے مگر اللہ وحدت مختلف ہو گئی ہے، اللہ انہاں دے دل بھی آپس قریب کر دے، اللہ انہاں دے دل بھی آپس قریب کر دے۔ یا رب العالمین اتھے جنہیں دوست تشریف فرما، پلی صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ انہاں نو خیر و برکت عطا فرما، انہاں دا سایہ تا دیر سلامت عطا فرما، گھر دے وچ خیر و برکت عطا فرما۔ علامہ ارشد صاحب نے، افضل بٹ صاحب نے، حضرت علامہ ملک مختار صاحب نے، باقر صاحب نے، نعیم صاحب نے، فخر صاحب نے، جنید صاحب نے، اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرما، اللہ اس پوری ٹیم دی حفاظت فرما، اللہ اس پیغام نو جس مقصد واسطے اللہ تو رضا نو جاننا ہے قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین حضرت علامہ میرے استاد محترم حضرت علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب،
اللہ انہوں نے صحت عطا فرما، اللہ انہوں نے تندرستی عطا فرما، سلامتی عطا فرما یا رب العالمین۔ تو علیم بذات الصدور، یا اللہ سینے چھپی ہوئی گلاں نو جانن والا ہے، اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما، منظور فرما۔ سید السادات، فخر السادات، پیر طریقت پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عالم صاحب محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ جننے بھی بزرگ نے سب دے جڑے دنیا چ زندہ نے انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرما، جڑے دنیا تو چلے گئے نے انہوں نے درجات بلند فرما، جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ سلامتی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اقبال کی زمین سے حرم کی زمین تک اشکوں نے جو کیا ہے چراغاں قبول ہو۔ پیغام زاویہ محبت فاتح عالم، وہی فاتح زمانہ جو دلوں کو فتح کرے۔ معزز ناظرین، آپ کا میزبان زاویہ نشین محمد افضل بٹ اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ اور اپنے معاونین باقر شیخ، نعیم صاحب، عرفان صاحب، جنید صاحب کے ساتھ آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔